بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم دلالة النص بمنزلة النص حتى صح اثبات العقوبة بدلالة النص. کہتے ہیں پھر اس بات کو جان لیجئے کہ دلالت النص عبارت النص کے درجے میں ہے. کیا مطلب دلالت النص عبارت النص کے درجے میں ہے؟ یعنی دلالت النص سے ثابت ہونے والا حکم اسی طریقے سے قطعی اور یقینی ہوتا ہے جس طریقے سے کہ عبارت النص سے ثابت ہونے والا حکم قطعی اور یقینی ہوتا ہے. اور جب بات ایسی ہے، سن رہے ہو، بات ایسی ہے کہ وہ حکم جو دلالت النص سے ثابت ہو وہ قطعی اور یقینی ہے، پھر تو دلالت النص سے حدود کا اثبات بھی صحیح ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ کیوں؟ یہ بات اس لیے بولنی پڑے گی کہ سزائے اور حد اس وقت ثابت ہو پاتی ہیں جب ثابت کرنے والی بات قطعی ہو. اگر کسی قسم کا کوئی شبہ پیدا ہو گیا تو پھر حد اور سزا ساقط ہو جاتی ہے. تو حد کے ثبوت کے لیے قطعی دلیل چاہیے، کسی پر سزا لگانے کے لیے یقینی دلیل ہونی چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو گفتگو یہاں سے یہ چل رہی ہے، ذرا دھیان سے سنو، جو بات بول چکا ہوں اسی کو پلٹا رہا ہوں کہ دلالت النص سے ثابت ہونے والا حکم ویسے ہی قطعی ہوتا ہے جس طریقے سے کہ عبارت النص سے ثابت ہونے والا حکم قطعی ہوتا. جب یہ بات صحیح ہے کہ وہ حکم جو دلالت النص سے ثابت ہے وہ قطعی ہے، تو پھر دلالت النص سے عقوبت، سزا اور حدود کو ثابت کرنا درست ہے. اب اسی ایک بات کو آج سمجھ لو، بس اسی سے دلالت النص بھی تمہارے سمجھ میں آ جائے گی قاعدے سے. دیکھو ایک روایت ہے، ذرا دھیان سے سنو. ان ماعزا زنا فرجم. ماعز صحابی رسول تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو حدیث کے الفاظ اس طریقے سے کہ ان ماعزا زنا فرجم، ماعز نے زنا کیا تو اسے سنسار کیا گیا. تھے کون؟ صحابی رسول. اور حال یہ ہے کہ ان سے یہ جرم ہوا اور یہ جو غلطی ہوئی تو کسی نے آ کر کے کمپلین نہیں کیا، وہ خود حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور اپنی زبان سے 3 بار خود سے بولے کہ مجھ سے یہ جرم سرزد ہوا. بات سمجھ رہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنساری کا حکم دیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ سنسار سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اور حال یہ تھا کہ ماعز شادی شدہ تھے. کیا تھے؟ تو اب روایت میں کون سا الفاظ ہے؟ ان ماعزا زنا فرجم. ماعز نے زنا کی تو سنسار کیے گئے. تو سنسار یہ تو عبارت النص سے ثابت ہے. یہ جو نص ہے اسی کے لیے لایا گیا اور اس میں یہ بالکل واضح ہے. تو ماعز کی سنساری یہ تو عبارت النص سے ثابت ہے. کس سے ثابت ہے؟ بات سمجھ رہے؟ اب اس جملے کو کوئی بھی شخص جو عربی زبان کو جانتا ہے، ان ماعزا زنا فرجم، کوئی بھی شخص سنے گا تو سنتے ہی اس بات کو سمجھ جائے گا کہ شادی شدہ ہونے کے حالت میں زنا سنساری کی علت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سنساری کی علت کیا ہے؟ زنا. کوئی بھی سن کر کے کیوں سنسار کیے گئے؟ اس لیے کہ زنا کیا. یہی نا؟ اتنی سی بات تو کوئی بھی سن کر کے سمجھ جائے گا. سن رہے ہو؟ تو اب اس حکم کی علت کیا ہے؟ زنا. بحالت احسان
احسان کا مطلب شادی شدہ ہونے کی حالت، بات سمجھ رہے؟ تو یہ علت جس میں بھی پائی جائے گی، زنا بحالت احسان جس میں بھی پائی جائے گی، وہی حکم، کون سا حکم؟ رجم کا حکم، بات سمجھ رہے ہیں؟ وہاں بھی گردش کرے گا، سن رہے ہو؟ تو مائز کی سنگساری تو عبارت النص سے ثابت ہے، مائز کے سوا کوئی دوسرا اس کی سنگساری بھی اسی نص سے ثابت، مگر کیسے؟ دلالت النص سے، عبارت النص سے نہیں، سن رہے ہو کہ نہیں؟ دلالت النص سے ثابت، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اب دوسرے کسی کو بھی دوسرا کسے باشد، دوسرا کوئی بھی ہو اور احسان کی حالت میں، شادی شدہ ہونے کی حالت میں وہ زنا کرے تو اسے کیا کیا جائے گا؟ سنسار کیا جائے گا۔ تو دوسرے میں حکم کو ہم ثابت کر رہے ہیں نا، وہی حکم جو مائز کے لیے تھا، عبارت النص سے جو حکم ثابت تھا وہی حکم دوسرے کے لیے ثابت کر رہے ہیں، بولو بھائی۔ اور یہ حد ہے، یہ کیا ہے؟ حد ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ دلالت النص سے ثابت ہونے والا حکم عبارت النص سے ثابت ہونے والے حکم کی طرح ہے، کس بات میں؟ قطعیت میں، کہ جیسے وہ قطعی ویسے یہ قطعی، اتنی سی بات ہوئی۔ اور جب ایسا ہے کہ یہ قطعی ہے، جب ایسا ہے کہ وہ حکم جو دلالت النص سے ثابت ہے، آ رہی ہے بات سمجھ میں ہماری؟ وہ حکم جو دلالت النص سے ثابت ہے، قطعی ہے، تو پھر حدود کا اور سزاؤں کا اس سے ثابت کرنا بھی صحیح ہوگا۔ سمجھ میں بات آئی اتنی؟ پھر سے دیکھو، ثم دلالت النص بمنزلۃ النص، پھر دلالت النص عبارت النص کے درجے میں ہے۔ اب سمجھ گئے کس بات میں؟ قطعیت کے افادہ میں، قطعیت کی اس بات میں، یہاں تک کہ دلالت النص سے سزا کو ثابت کرنا درست ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے سن، قال اصحابنا وجبت الکفارہ بالوقاء بالنص وبالاکل والشرب بدلالت النص۔ ہمارے اصحاب حنفیہ، ہمارے اصحاب اس بات کے قائل ہیں، کس بات کے قائل ہیں؟ کیا انہوں نے کہا ہے کہ کفارہ بالوقاء، یہ کفارہ بالوقاء نص سے واجب ہوا۔ یہ کفارہ بالوقاء، سنو ذرا دھیان سے سنو، کفارہ بالجماع، وقاء کا معنی سمجھ گئے؟ کفارہ بالجماع، نص سے، وہ نص کیا ہے؟ تو حاصل، ذرا دھیان سے سنو، اس نص کا حاصل سناتا ہوں۔ ایک بدوی صحابی، دیہاتی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں تو برباد ہو گیا، ہلاک، تو میں حاصل سنا رہا ہوں، بے عینی لفظ نہیں بیان کر رہا ہوں، یا رسول اللہ میں تو برباد ہو گیا اور میں نے برباد کر دیا، تو خود برباد ہوا، دوسرے کو بھی برباد کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہوا؟ بولے یا رسول اللہ روزے کے دن میں، رمضان کے روزے کے دن میں اپنی بیوی کے پاس آیا، یعنی جماع کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتجد رقبہ، کیا تم کسی غلام کی استطاعت رکھتے ہو، یعنی غلام کو آزاد کرنے کی استطاعت رکھتے ہو؟ تو دیہاتی بولا، یا رسول اللہ
رقبہ کی معنی گردن ہوتا ہے، میں تو اپنی گردن کے سوا اور کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہوں، مطلب کسی غلام کا مالک۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مہینہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہو؟ تو بولا یا رسول اللہ میرا تو حال دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کا ایک فرض روزے میں یہ مصیبت پڑ گئی، 2 مہینے کے روزے رکھتا ہوں تو کیا ہوتا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا 60 مسکین کو کھانا کھلانے کی استطاعت ہے؟ بولے نہیں یا رسول اللہ وہ بھی استطاعت۔ ابھی جتنا سا ٹکڑا سنیں یہ ٹکڑا حدیث کا، ابھی آگے بڑھوں گا میں، حدیث کا یہ ٹکڑا اس بات کو بتا رہا ہے کہ فرض روزے، سمجھ رہے ہیں، فرض روزے رکھنے کی حالت میں، دن میں، رات کی بات نہیں ہو رہی، جماع سے کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ وہ کفارہ چاہے ایک غلام آزاد کر کے ادا کیا جائے، سمجھ رہے ہیں، یا 60 مسکین کو کھانا کھلا کر کے، یا پیدا پہ 2 مہینے روزہ۔ حدیث کا یہ ٹکڑا تو اس بات کو بتا رہا ہے۔ تو اس بدوی نے کہا مجھ میں 60 مسکین کو کھانا کھلانے کی قوت بھی، پھر وہ بیٹھا رہا یہاں تک کہ ایک کھجور کا ٹکڑا حضور کی بارگاہ میں آیا، ٹوکرا جسے ہم کہتے ہیں، جس میں ہمارے یہاں سے، ہمارے آج کے کلو کے حساب سے 60 سے 65 کلو تک کھجور تھا۔ 15 سا ہے، ایک ٹوکرے میں کتنا آتا تھا؟ 15 سا، اور 1 سا میں 4 کلو 90 گرام ہوتا، تو 15 چوکے 60 کلو یہی، اور چلر 60 کلو پکڑ لو۔ تو کھجور کا ٹکڑا آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہاں وہ؟ بولے ہاں یا رسول اللہ میں ہوں۔ اس دیہاتی نے کیا کہا؟ میں ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ٹکڑا لو اور اسے صدقہ کر دو، یہ ٹکڑا لو اور اسے صدقہ کر دو، مطلب یہی تمہارا کفارہ ہو جائے گا، سمجھ رہے؟ یعنی کفارہ سے تم بچ نہیں سکتے، یہی نا، یہ ٹکڑا لو اور سمجھ رہے، بانٹ دو، اسے تقسیم کر دو غریبوں میں۔ تو بولا یا رسول اللہ یہاں اس سرزمین میں مجھ سے بڑا غریب کون ہوگا؟ اتنا جب بولا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، بولے جاؤ لے جاؤ تم ہی اپنے اہل پر اسے خرچ کر لو، یہ تمہارے لیے کفایت کرے گا، مگر تمہارے بعد کسی اور کے لیے نہیں چلنے والا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک طرح کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار بھی دیا تھا، بات سمجھ رہے؟ بہرحال تو اب یہ تو پوری روایت آپ نے سن لیا، نچوڑ تو یہ حدیث، یہ نص سے یہ ثابت ہے کہ رمضان کے دن میں اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرنے کی وجہ سے کفارہ واجب ہوتا۔ تو کفارہ کیوں واجب ہوا؟ ذرا ٹھہرو، کفارہ کیوں واجب؟ اس لیے کہ اس نے روزے کو خراب کیا۔ روزے کو خراب کیسے کیا؟ روزے کو خراب اس طریقے سے کیا کہ روزہ نام ہے رکنے کا، جماع سے، کھانے سے، پینے سے، اور جب یہ رکنا نہیں پایا گیا تو اس نے روزہ کو توڑ دیا کہ نہیں، روزہ کو خراب کیا کہ نہیں؟ تو اب بتاؤ کہ کفارہ کا وجوب کس وجہ سے ہے؟ روزہ کو خراب کرنے کی وجہ سے، روزہ کو،
تو جب روزہ کا خراب ہونا پایا جائے گا جس صورت میں بھی کفارہ واجب ہوگا. کسی نے جان بوجھ کر کے کھا لیا تو روزہ کو اس نے خراب کیا. بات سمجھ رہے؟ کسی نے جان بوجھ کر کے پی لیا کوئی پینے کی چیز، پانی، دودھ، ایسی کوئی چیز بھی پی لیا تو اس نے روزے کو خراب کیا. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو جان بوجھ کر کے کھانے، جان بوجھ کر پینے میں بھی روزے کو خراب کرنا ہے کہ نہیں؟ اور ابھی آپ دیکھ چکے ہو کہ روزے کو خراب کرنے کی وجہ سے کفارہ واجب ہو جاتا، جمع کی وجہ سے کفارہ واجب، تو کھا لینے کی وجہ سے، پی لینے کی وجہ سے بھی کفارہ واجب ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کھانے اور پینے سے کفارہ کا وجوب، سمجھ رہے، یہ دلالت النص سے ثابت ہوگا. یہ کس سے ثابت ہوگا؟ سمجھ میں بات آ رہی؟ اتنی سی بات دیکھو تو کہتے ہیں قال اصحابنا، ہمارے اصحاب نے کہا وجبت الکفارہ بالوقاء، وقاء کی تفسیر لکھا بالجمع، کفارہ بالجمع نص سے واجب ہے، اس کی تفسیر میں بیان کر چکا ہوں. وبالاکل، تو یہ کفارہ واجب ہوگا کھانے سے بھی اور پینے سے بھی دلالت النص سے. کیوں؟ اس کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں. اس سے یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ حکم علت پر گردش کرتا ہے. کیا وہاں کفارہ واجب، اس بدوی پر کفارہ واجب ہوا، کس کی وجہ سے؟ روزے کو خراب کرنے کی وجہ سے. بس میں نے تو جہاں پر بھی یہ علت پائی جائے گی حکم کفارہ واجب ہوگا. جہاں پر بھی روزے کو خراب کرنا پایا جائے گا، چاہے جان بوجھ کر کے کھانے کی صورت میں ہو، چاہے جان بوجھ کر پینے کی صورت میں، کفارہ واجب ہوگا. تو اس بیان سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دلالت النص کیا ہے؟ یہ وہ حکم ہے، بات سمجھ رہے ہیں، جو حکم کی علت ہی پر گردش کرتا، اور وہ علت ایسی ہوتی ہے جس کو جاننے اور پہچاننے کے لیے قیاس کی اور اجتہاد کی اہلیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صرف زبان دانی سے ہی وہ علت سمجھ میں آ جاتی ہے. اتنی سی بات سمجھنے کے لیے کوئی مجتہد ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے جیسے عام لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہتے ہیں اسی معنی کے کا اعتبار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ حکم گردش کرتا ہے اس علت پر. حکم گھومتا ہے کس کے اوپر؟ علت پر، کہ جہاں علت پائی جائے گی وہاں حکم بھی پایا جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ آگے قال الامام القاضی ابو زید، امام قاضی ابو زید نے کہا، ابھی اس سے پہلے دلالت النص کی بحث یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ولا تقل لہما اف، تو اف کہنا حرام ہے، یہ تو عبارت النص سے ثابت ہے. مارنا حرام ہے، گالی دینا حرام ہے، یہ دلالت النص سے ثابت ہے. سن رہے ہو؟ سن رہے ہو؟ تو تعفیف کی بات ہو چکی ہے. تو اف کہنا حرام کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے والدین کو اف کہنے سے منع کیا. اف کہنے سے کیوں؟ اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف کو دور کرنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اف، والدین کو اف کہنا حرام کیونکہ اف کہنے سے تکلیف. تو اگر اس سے تکلیف نہ ہو تو پھر حرام بھی نہیں ہوگا. مثلا کوئی ایسا علاقہ ہے یا کوئی ایسی قوم ہے کہ وہاں اف عزت کے لیے بولتے ہیں، تھوڑی دیر مان لو، تو پھر ان کے لیے اف کہنا حرام نہیں ہوگا، کیونکہ حرمت کی وجہ تکلیف پانا، اور اسے تکلیف ہی نہیں ہوتی ہے. تو اگر کسی قوم میں اگر یہ عزت کے الفاظ ہوں، تکریم کے الفاظ ہوں، تو اس قوم کا اپنے والدین کو اف کہنا حرام بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ حکم علت پر گردش کرتا ہے. اس حکم کی وجہ کیا ہے؟ تکلیف، ان کو تکلیف دینا، اور جہاں اس میں تکلیف نہیں ہے وہاں اس کا بولنا بھی حرام نہیں ہوگا.
بات معقول ہے کہ نہیں؟ امام قاضی ابو زید نے کہا لو ان قوما، اور اگر کوئی قوم تعفیف کو کرامت سمجھتی ہو، تعفیف کو کیا سمجھتی ہو؟ لفظی ترجمہ کر دوں، اگر کوئی قوم، اگر کچھ لوگ یعدون تعفیف کو کرامت سمجھتے ہو، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تعفیف کو کیا سمجھتے ہو؟ کرامت سمجھتے ہو، عزت سمجھتے ہو۔ لا یحرم علیہم تعفیف الابوین، تو اس قوم پر ابوین کو اف کہنا حرام نہیں ہوگا، کیونکہ حکم گردش کرتا ہے علت پر، اور جب علت ہی نہیں پائی جا رہی تو یہ حکم گردش بھی، بات سمجھ رہے ہیں؟